من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 تا 48 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں بھی غزوہ بدر ہی کا تذکرہ ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم، جس وقت تمہاری ملاقات ہو، فئتن، گروہ سے، اے ایمان والو جس وقت تمہاری لڑائی ہو گروہ سے، اے ایمان والو جس وقت تمہاری جنگ ہو گروہ سے، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
اور ذکر کرو تم اللہ کا بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو تم اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا سو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ویصدون اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط اور اللہ تعالی جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ اور جس وقت مزین کیا لَهُمُ الشَّيْطَانُ ان لوگوں کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ اور کہا ابلیس نے آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تم لوگوں کا مددگار ہوں۔ فلما پھر جس وقت تراءت الفئتان دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نقص علی عقبیہ تو اپنی ایڑی کے بل جو ہے مڑا، وقال اور کہنے لگا، انی بریء منکم بے شک میں بری ہوں تم سے، انی اری بے شک میں دیکھتا ہوں، ما وہ چیزیں وہ مخلوق، لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے کامیاب کر دینے والے اعمال اور نصیحت اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ان باتوں پر مسلمان عمل کرتے رہیں تو جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں ہر میدان جنگ میں کامیاب کیا ہے تو آئندہ بھی یہ کامیاب ہی رہیں گے، بشرطے کہ ذکر کردہ اصولوں پر عمل کرے۔ تو اللہ نے پہلے ان کا ذکر فرمایا، پھر آخری آیت کریمہ میں ایک واقعے کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے جن میدان جنگ میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ چیزیں کیا ہیں، اس کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا کہ اے ایمان والو، جس وقت تمہاری گروہ سے ملاقات ہو، یعنی مشرکین کے لشکر سے، مشرکین مکہ کے لشکر سے، اور فرمایا کہ جس وقت تمہاری جنگ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، پہلا کام جو تم نے کرنا ہے، فَاثْبُتُوا تم ثابت قدم رہنا۔ اور اگر مسلمانوں کی تعداد سے 2 گنا زیادہ بھی دشمن کی تعداد ہے میدان جنگ میں، تب بھی مسلمانوں کا پشت پھیر کر بھاگنا یا لوٹنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد سے اگر 2 گنا بھی تعداد کافروں کی ہو تو مسلمانوں کے لیے لڑنا فرض ہے کہ ان سے جہاد کرے، ان سے قتال کرے، ان سے لڑائی کرے، یہاں تک کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خوب یہ لوگ مسلمان
کافروں کے ساتھ جنگ کریں، قتال کریں، جہاد کریں اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھگیں، پشت پھیر کر نہ بھگیں بلکہ لڑتے رہیں۔ ہاں اگر 2 گنا بھی تعداد ہے تب بھی لڑنا ہے، پشت نہیں پھیرنی۔ تو اللہ نے ایمان کی قوت انہیں عطا فرمائی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب میدان جنگ میں کافروں سے ٹکر ہو، مقابلہ ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کہ بزدلی نہیں دکھانی، پشت نہیں پھیرنی اور جو ہے ان سے ڈٹ کر لڑنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی، دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ جہاد کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری رکھنا، اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا، یہ انسان ایمان والے کی شان ہونی چاہیے۔ 3 مواقع ایسے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر بلند آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1 میدان جنگ میں سوائے اللہ اکبر کے، اللہ اکبر یہ ایک ضرب بلند آواز سے لگانا، یہ کافروں کے دلوں پر لرزہ طاری کرنا ہے۔ اللہ اکبر کے سوا باقی اذکار آہستہ کرے، لیکن اللہ اکبر کی صدا بلند آواز سے کرے جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہو۔ دوسرا موقع ہے نماز جنازہ، نماز جنازہ میں اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا بلکہ آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہم میت کو اٹھاتے ہیں اور چارپائی کو اٹھاتے ہوئے کندھا دیتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ دیکھا دیکھی ایک صورت بن گئی ہے۔ ہاں آہستہ آواز سے ذکر کرو یا پھر خاموش رہو، اور خاموشی کس حالت میں ہونی چاہیے، کن کیفیات کے ساتھ ہونی چاہیے کہ تم یہ اس چیز کا مراقبہ دل میں رکھتے ہوئے کہ ایک دن میں نے بھی یوں مرنا ہے اور میری میت کو بھی اٹھایا جائے گا، میری بھی اسی طرح تجہیز ہوگی، میری بھی اسی طرح تکفین ہوگی، مجھے بھی اسی طرح غسل دیا جائے گا اور مجھے بھی اسی طرح عیدگاہ کے جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جائے گا اور مجھے بھی جنازہ گاہ سے قبرستان منتقل کیا جائے گا اور پھر قبر میں مجھے اتارا جائے گا اور پھر تنہا سارے خاندان، سارے میرے رشتہ دار، اعز و اقربا، تمام لوگ، میرے دوست، میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے اپنے، میرے پرایا، سب کے سب مجھے چھوڑ کر تنہا مٹی کے گڑھے میں اتار کر چلے جائیں گے، کوئی میرے ساتھ قبر میں نہیں رہے گا۔ تو اس چیز کا مراقبہ کرنا، اس چیز کا مراقبہ کرتے ہوئے میت کو کندھا دیتے ہوئے اسے قبرستان کی طرف لے کر جانا اور اسے تیز رفتار سے اس انداز میں لے کر جانا کہ اس کے میت کی چارپائی کو جھٹکے نہ لگے، میت کی چارپائی کو جھٹکے نہ لگے۔ تیز رفتار سے جانا ہے لیکن اتنے تیز رفتار سے نہیں کہ میت کو چارپائی پر جھٹکے لگنا شروع ہو جائے، اس انداز سے نہیں لے کر جانا۔ چلنا تیز رفتار ہی ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کی یہ فریاد ہوتی ہے جس کو یہ انسان نہیں سن سکتے، اے لوگوں مجھے جلدی سے میرے ٹھکانے پر پہنچا دو، کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک ٹھکانہ ہے۔ اور اگر کافر بدبخت ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، وہ انہیں جھنجھوڑتا ہے مجھے نہ لے کر جاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہو، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ قبر میں اب پھٹکار پڑے گی، قبر میں اب مار پڑے گی۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ زندگی وہ ایسی گزار کر آیا کہ اللہ راضی ہو جائے، ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزار کر آیا، تقوی کے ساتھ وہ زندگی گزار کر آیا، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد میرا رب جو ہے میرے لیے قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دے گا اور اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے گا، جنت کی کھڑکیاں میرے لیے کھلیں گی۔ تو مومن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے جلدی سے مجھے میرے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ تو دوسرا مقام ہے نماز جنازہ، کہ نماز جنازہ پر ذکر آہستہ آواز سے کرنا ہے یا پھر خاموش رہنا ہے اور مراقبہ کرنا ہے، دل میں اس چیز کا استحضار کرنا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح لے کر جایا جائے گا۔ تیسرا موقع ہے نماز، نماز کے بعد پنج گانا نماز کے بعد ذکر آہستہ آواز سے کرنا، ذکر آہستہ آواز سے کرنا، بلند آواز سے نہ کرنا۔ تو نمازوں کے بعد ذکر آہستہ آواز کرنا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں یہ 3 مواقع بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 نماز جنازہ کے
کے موقع پر جس وقت میت کو لے جایا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا ہے۔ نمبر 2، 5 نمازوں کے اوقات میں نمازوں کے بعد ذکر آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ نمبر 3، جہاد کے موقع پر ذکر آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ ہاں، نعرہ تکبیر بلند آواز سے کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جو ہے مبلغ تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو ذکر سمجھاتے ہوئے بلند آواز سے بتاتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ذکر بلند آواز سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ذکر کے لیے اللہ نے بہت آسانی فرمائی ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو ہے یہ شرط نہیں کہ بیٹھ کر کرنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا، یا کھڑے ہو کر کرنا ہے بیٹھ کر نہیں کرنا، قبلے کی سمت رخ کرنا ہے یا نہیں کرنا، جس کیفیت میں بھی ہو، باوضو ہو یا بے وضو ہو، بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، ایک جگہ پر ہو یا سفر کر رہے ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ کی زبان پر ہمیشہ ذکر جاری رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ تمہارے دل یہ مردہ نہ ہو، تمہارا دل یہ زندہ رہے۔ آج جو ہم لوگوں کی عبادت کی طرف دل نہیں لگتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، اذکار تلاوت قرآن میں دل نہیں لگتا، اذکار کرنے میں دل نہیں لگتا، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے دل مردہ ہو چکے، ہم اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں رکھتے، ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ نہیں رکھتے۔ لہٰذا مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے اور جو ہے چلتے پھرتے ہر وقت وہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھے، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میدان جنگ میں تم کافروں سے لڑو تو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، لڑو بھی لیکن اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ تمہاری زبانوں پر جاری رہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگلا کام تمہارا یہ ہے، جہاں پر ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، تو یہ کامیابی کا راز ہے یہ کامیابی کا راز ہے۔ تیسرے نمبر پر چیز یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ میدان جنگ میں چوتھا اصول یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، لڑائی نہیں کرنے، تو کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو آپس میں وہاں پر تنازع نہیں کرنا، کیونکہ تم میدان جنگ میں ہو اور کافروں سے لڑنے کے لیے آئے ہو۔ عام حالات میں بھی مومن کا مومن سے لڑنا جائز نہیں، تو میدان جنگ میں جھگڑنا یہ کہاں جائز ہوگا؟ تو فرمایا اگر تم میدان جنگ میں آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کرتے رہے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا، کافروں کو ہوگا، مشرکین کو ہوگا، جن سے تم لڑنے کے لیے آئے ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، جھگڑے کی بنا پر تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور کیا ہو نقصان ہوگا کہ تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب اور دبدبا کافروں کے دلوں سے اتر جائے گا، یہ نقصان ہوگا آپس میں جھگڑا کرنے کا۔ پہلا نقصان کیا کہ بزدل ہو جاؤ گے، دوسرا نقصان کیا کہ کافروں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبا ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اگلی نصیحت کے حکم کیا فرمایا؟ وَاصْبِرُوا، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے تم نے صبر اختیار کرنا ہے، زخمی بھی ہوں گے، خون بھی بہے گا، اپنے مارے بھی جائیں گے، شہید بھی ہوں گے، زخم بھی ہوں گے، اور بہت پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، اور میدان جنگ سجے گا، تو ایسے حالات میں تم نے بھوک پر صبر کرنا ہے، کھانا نہ کھانے پر صبر کرنا ہے، پیاسا رہنے پر صبر کرنا ہے، زخمی ہونے پر صبر کرنا ہے، اور اپنے شہداء کے شہید ہونے پر صبر کرنا ہے۔ تو صبر کے ساتھ تم نے میدان جنگ میں مجاہدہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عام حالات میں بھی صبر کو اپنے ساتھ لازم پکڑے کہ آپ کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، آپ کے جو ہے آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں، بیوی بیمار ہوتی ہے، گھر کے اندر پریشانی آتے ہیں، کاروباری پریشانی ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اپنے اعمال کی طرف فکر کرے کہ کوئی گناہ تو مجھ سے ایسا نہیں ہوگا ہو چکا کہ جس کی بنا پر مجھے ان بار بار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اللہ کے نافرمانی تو نہیں ہو گئی، اور پھر بالفرض اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہوئی، کسی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کی بنا پر اللہ نے تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا، یا کاروبار کے نقصان میں مبتلا کر دیا، یا گھریلو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، تم نے ہر حال میں اپنے رب پر مدد و نصرت پر صبر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کے لیے تم نے صبر کرنا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے، رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میرے اللہ نے آگے فرمایا
فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور نہ ہو جاؤ تم لوگ ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو نکلے اپنے گھروں سے بَطَرًا، اکڑتے ہوئے، غرور تمہارے قریب سے بھی نہ بھٹکنے پائے، تکبر تمہارے قریب سے بھی نہ گزرنے پائے۔ تو یہ مشرکین بڑے غرور میں نکلے۔ مکہ کے اندر سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 1000 تلواریں ہیں، 1000 اونٹ ہیں، 1000 جو ہے لوگ ہیں، اور یہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ سے لیس پورا جسم ان کا سر سے لے کے پاؤں تک حفاظتی سامان کے ساتھ جو ہے حفاظتی سامان کے ساتھ نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اکڑتے ہوئے نکلے، ان کی عورتیں گانے بجا رہی تھی، گاؤں ڈھول دھماکے بج رہے تھے، اکڑ تھی، غرور تھا، اور تکبر کے ساتھ یہ لوگ نکلے کہ آج ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو، تمہاری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر سے غرور نہیں آنا چاہیے، غرور کی بدبو تمہارے اندر سے نہیں آنی چاہیے، تکبر تمہارے اندر سے نہیں آنا چاہیے۔ عام حالات میں بھی اگر کوئی مغرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دخول جنت اولی اسے حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں بشرط کہ وہ مومن ہے، اگر مومن ہے دخول اولی اسے جنت میں نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، اب 1000 سال بعد یا 1000 برس بعد اللہ رب العزت جب چاہیں گے اسے جنت میں داخل کریں گے، لیکن دخول اولی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جنت کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے اندر سے غرور آیا، تکبر آیا، اکڑ آئی، انا پرستی آئی۔ تو فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا عاجزی ہو، انکساری ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے۔ تو میرا اللہ نے فرمایا یہ مشکین غرور کے ساتھ نکلے، اکڑ کے ساتھ نکلے، تکبر کے ساتھ نکلے، لیکن تمہارے اندر سے تکبر کی بدبو نہیں آنی چاہیے، غرور کی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا وریا الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے کہ دیکھو ہم کیسے طاقتور ہیں، دیکھو ہماری جماعت کتنی طاقتور ہے، قوت والی ہے، کتنا ہمارے پاس اسلحہ ہے، کتنے ہمارے پاس جانور ہیں، اور وہ مہمان نوازی کرتے، ان کی عورتیں گانا بجاتی، اور جو ہے ناچ گانے ہوتے، اور جو ہے بھنگڑے ڈالتے۔ تو اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہوئے یہ بڑے غرور کے ساتھ مکہ کے سرزمین سے میدان بدر کی طرف مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کا اگلا قصور کیا تھا، اگلا جرم کیا تھا ان مشرکین مکہ کا، کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ایمان لانے سے روکتے تھے، اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہ اس شرک اور کفر اور گناہ کی بنا پر گناہ کو لیے ہوئے میدان بدر کی طرف نکلے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا جہاں پر جا رہے آج ان کا غرور خاک میں ملے گا، آج ان کا تکبر خاک میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بما یعملون محیط، ان اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، جو کچھ یہ لوگ کر رہے اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ موت کے بعد سب کچھ یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا، میدان بدر میں بھی دیکھ چکے کہ پست ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، 70 مارے گئے، 70 جو ہے گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان کے غرور کو خاک میں ملایا اور انہیں ذلیل کیا۔ پھر میرے رب نے آگے ایک واقعے کا ذکر فرمایا، سراقہ ابن مالک کا۔ سراقہ ابن مالک یہ بڑے ہی جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قبیلہ بنو بکر کے ساتھ، اور قبیلہ بنو بکر عرب کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور اس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو قبیلہ بنو بکر سے تعلق رکھنے والا یہ سراقہ ابن مالک تھا، جو جس کی لڑائی ان مکہ والوں سے چل رہی تھی۔ تو جس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے اور ان سے لڑائی کرنی ہے اور ان سے جنگ کرنی ہے، قتال کرنا ہے، اس وقت پھر اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی سراقہ ابن مالک سے ہماری لڑائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں نکلے اور پیچھے سے سراقہ ابن مالک آئے اور وہ ہماری عورتوں کو جو ہے غلام بنا لے اور ہمارے بچوں کو قتل کر ڈالے اور ہمارے بوڑھوں کو قتل کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ لوگ پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں یہ مشرکین مکہ دار الندوہ میں بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے۔ تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس آیا، شیطان آیا، اور آ کر ان سے
کہنے لگا کہ جب انہیں دیکھا تو سب حیران ہوئے کہ جس کا خوف تھا وہ تو یہاں آ پہنچا، تو چونکہ وہ حقیقت نہ تھی، وہ تو ابلیس تھا، اور ابلیس جو ہے جنات کی نسل سے ہے، اور جنات جو ہوتے ہیں یہ اپنی شکلیں تبدیل کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، کبھی بلی بن گئے، کبھی کتا بن گئے، کبھی گدھا بن گئے، کبھی گھوڑا بن گئے، کبھی انسانی شکل تبدیل کر لی، کبھی چھوٹے ہو گئے، کبھی بڑے ہو گئے، تو یہ اپنے شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، مختلف حالات کیفیات کے ساتھ یہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں یہ ابلیس آیا اور آ کر کہنے لگا کیوں پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح تمہارے وہ دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، تو ہم بھی ان سے لڑیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ تو جو اس سے بن پڑا، بڑی بڑی باتیں کر کر ان کے جذبات کو ابھارا، تو وہ لوگ خوش ہو گئے کہ جس کا خوف تھا وہ خوف اب جاتا رہا، لہٰذا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ان کا ڈر بھی ہم سے ختم ہو گیا، اور میدان جنگ میں یہ ہمارا ساتھ بھی دے گا۔ تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس ان کے ساتھ گیا، اور یہ اپنے چیلوں کو، جو کہ شیطانی چیلے تھے، جنات کی نسل سے تھے، ان کو بھی ساتھ لے کر آیا، دیکھو میرے لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ میدان بدر کی طرف گئے، یہ بالکل کیفیت ایسی ہوئی کہ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر 1600 افراد کو لے کر خیبر کے میدان کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو قبیلہ بنو اسد اور بنو غطفان ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر کے میدان کی طرف نکل چکے ہیں، لہٰذا پیچھے سے ان کی جو عورتیں اور بچے ہیں اور ان کے جو معذور لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا جائے اور قید میں ڈال دیا جائے، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو پھر ان کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہنے لگے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، وہ بڑا ہی سمجھدار ہے، وہ بڑا ہی عقل مند ہے، اسے یوں نہ سمجھو کہ وہ اپنے لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر گیا ہے مدینہ کا اندر، وہ پورا انتظام کر گیا ہوگا، لہٰذا تم اس چیز کی سوچو بھی نہ۔ تم ان لوگوں کے جذبات مدھم پڑ گئے، اور ان لوگوں کی جو یہ کوشش تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، وہ ان کی کمزور پڑ گئی اور ان کے جذبات پست ہو گئے، تو وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو اسی طرح پر سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس نے آ کر ان کے سراقہ ابن مالک کا جو خوف تھا اسے ختم کر دیا، اور جو ان کے جذبات کو ابھار دیا۔ اب جب میدان بدر میں گئے تو پھر ہوا کیا، اب ابلیس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے، میکائیل علیہ السلام تشریف لا رہے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے، اور اسرافیل علیہ السلام تشریف لا رہے، اور قطار در قطار آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ان کے سروں پر پیلے امامے ہیں، اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے وہ اتر رہے ہیں۔ اب شیطان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تم سے بری ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا۔ اب یہ کہتا ہوا مشرکین کا ساتھ چھوڑ کر یہ میدان بدر سے بھاگ گیا۔ اب مشرکین اسے روکتے رہے، اب انہیں کیا معلوم تھا یہ تو ابلیس ہے، یہ سراقہ ابن مالک کا ہے، یہ تو ابلیس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جس وقت مزین کیا ان لوگوں کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو، وقال، اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ابلیس نے مشرکین کو جذبات دلوائے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا مددگار ہوں، میں بھی تمہاری مدد کے لیے نکلوں گا۔ یہ ابلیس نے کہا مکہ والوں سے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جس وقت دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر جس وقت گروہ کو دیکھا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جس وقت اس نے گروہ کو دیکھا، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، ایڑیوں کا بل پھر گیا، یعنی میدان بدر سے بھاگنے لگا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا مشرکین مکہ سے کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں وہ مخلوق، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے۔ تو ابلیس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے اور دم دبا کر میدان بدر کو چھوڑ کر یہ بھاگ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ میں مشرکین کے غرور کو میرے رب نے جو خاک میں جس انداز میں ملایا اس کا ذکر فرمایا، اور ابلیس نے جس طرح ان کے جذبات کو ابھارا اس کا ذکر فرمایا۔ تو ایمان والے جب اپنے ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ
اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، چاہے میدان جہاد ہو، چاہے نماز کی کیفیت ہو، چاہے روزے کی حالت میں ہو، چاہے حج کے حالات کیفیات کے ساتھ ہوں، تو چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہوں، چاہے صدقات خیرات کی صورت میں ہو، ہمیشہ رب کی رضا مقصود ہو اور عاجز اور انکساری ہو، تو اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے رب کی محبت دلوں میں زندہ رکھو اور اپنے دل کو رب کی ذکر سے جو ہے آباد رکھو، اور اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، ہر طرح کی پریشانی و غموں پر صبر کرو اور اللہ کے لیے مرو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے نماز ہو، اللہ کے لیے قربانی ہو، اور اللہ کے لیے آپ کا تن من دھن سب کچھ قربان ہو جائے۔ یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد